الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن پاک کا تیسرا سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیات نمبر 31 اور 32 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ان 2 آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اس اتباع رسول کا، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے رسول کی پیروی کرے گا وہ میری محبت میں شامل ہو جائے گا، یعنی کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا، وہ محبوب خدا بن جائے گا۔ اگر ایک عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ تو اب آپ یعنی اس آیت سے اور اس حقیقت سے یہ اندازہ لگائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا مقام جو ہے اور مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور یہ اتباع رسول ایک تو فرد کو محبوب خدا کے مقام پہ فائز کرتا ہے، دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس اطاعت سے منہ پھیر کے چلے جاؤ گے تو ان اللہ لا یحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 2 آیات سورہ آل عمران کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔
ناظرین کرام، ان دو آیات میں دو لفظ جو ہیں وہ آج کی اس چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کا یعنی کہ حاصل ہیں، محور و مرکز ہیں۔ پہلی آیت میں ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ واطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کرو۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتباع اور اطاعت جو اللہ نے دو لفظ استعمال اس میں کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی لفظ یعنی دو لفظ ایک ہی معنی میں قرآن پاک میں استعمال جو ہیں وہ کیے گئے ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اتباع ہے اور یہ جو اطاعت ہے، ان دو لفظوں میں فرق جو ہے، جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے۔ میں کوئی علمی یا فلسفیانہ موشگافی نہیں کروں گا، میں بس سادہ اور سیدھے لفظوں میں آپ کو ان دو لفظوں کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ میں بتا دوں گا، اور اس سے آپ کے ذہنوں میں ایک جو پکچر ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیے، اتباع جو ہوتی ہے وہ ایکشن کی ہوتی ہے، فعل کی ہوتی ہے، عمل کی ہوتی ہے، اور جو اطاعت ہوتی ہے وہ آرڈر کی ہوتی ہے، وہ حکم کی ہوتی ہے۔ کہ اس کو میں چھوٹی سی یعنی قرآن سے ہی میں مثال دے کے تو آپ پہ میں یہ واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں، حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم تو دے دیا کہ نماز جو ہے وہ قائم کیجئے۔ اب نماز کیسے قائم ہم نے کرنی ہے، یہ ہمیں جو پریکٹیکل ہے یعنی کہ وہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو نماز جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، تو کوئی ایسی ہستی نماز جو ہے وہ پڑھے گی جس کو دیکھ کے ہم اس حکم کی اطاعت کریں گے، اور اس حکم کی اطاعت میں اتباع رسول ہوگی۔ تو ہمیں ایسی ہستی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے ہی تم جو ہے وہ نماز پڑھا کرو۔ تو یعنی اللہ نے حکم کیا، ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کو اوبے کیا، لیکن آگے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہی ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اور جیسے وہ نماز پڑھیں گے ویسے ہی اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اتباع جو ہے وہ کریں گے، ہم ویسے ہی نماز ادا کریں گے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ صاف ہو گیا آپ کے ذہن میں کہ جو اطاعت ہے وہ حکم کی ہوتی ہے، اور جو اتباع ہے، جو پیروی ہے، وہ عمل کی ہوتی ہے۔ بس یہی وہ نقطہ تھا جو آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کرنا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس اطاعت اور اتباع کے فرق کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔